سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر محمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد آج کی رات بہت ہی عظیم رات ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات میں ہمیں ایک عبادت کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں اس رات کی عظمت جو ہے وہ کئی بنا پر اور وجوہات سے ہے راتیں تو سب برابر ہیں دن بھی سب برابر ہیں لیکن جس کو اللہ چن لے جس کو پسند کر لے وہی عظمت والا اور افضل ہو جاتا ہے محرم حرام کہا جاتا ہے حرمت والا مہینہ ہے حالانکہ کوئی خاص چیز تو اس میں نہیں ہے بس ایک ہی چیز ہے حرمت کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ عظمت شان اونچا تو اس لیے کہا گیا ہے اس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نسبت دی ہے اس مہینے کو یہ میرا مہینہ ہے 4 مہینے ہیں جو عظمت والے ہیں محرم حرام ہے سفر ہے اور رجب ہے ذوالقعدہ 4 مہینے جو ہیں حرمت کے مہینے کہلاتے ہیں اور اس مہینے کے اندر پہلے جو 10 دن ہیں عشرہ جن کو کہتے ہیں محرم کو یہ بھی کئی لحاظ سے بہت سے تواریخی بیک گراؤنڈ ہیں اس کے اس لحاظ سے یہ 10 دن جو ہیں بہت عظیم ہے اس 10 دنوں کے اندر بھی جو سب سے عظمت والا دن ہے وہ عاشورے کا دن ہے عاشورہ جو ہے ایک بہت ہی زبردست دن ہے واقعات تو بہت ہیں اس میں جو حدیث میں بھی آئے ہیں علماء کرام نے بیان کی ہیں کچھ کی تو مستند روایات ہیں کچھ روایات نہیں ہیں صحیح لیکن بتایا جاتا ہے واقعات کو لے کر سب سے مشہور جو ہے اس میں جو مستند بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ اس عاشورے کے دن ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا سے ایک بہت بڑے باطل بہت بڑی ناحق تحریک کو سمندر بوس کیا تھا اس تحریک کا نام تھا انسان کا نام نہیں تھا اس تحریک کا نام تھا اس آرگنائزیشن کا نام تھا
کیا نام تھا؟ فرعون. اس پہ چلنے والے جو ہیں قیامت تک آئیں گے، ان کو فرعونیت سے تعبیر کیا جاتا ہے. یاد رکھ، وہ ایک تحریک تھی اللہ کے مقابلے میں آنے والی، اور دوسری طرف ایک نبی کی تحریک تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تھی. اور یہ تحریک چلتی چلتی آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں حاضر ہوئی، ظاہر ہوئی، جو قیامت تک چلے گی. تو گویا فرعونیت کا اور نبوت کا مقابلہ قیامت تک ہے. جو اس کی ذہنیت رکھیں گے تو فرعون کی ذہنیت تھی، وہ فرعونیت کے ساتھ ہوں گے، اور جو نبوت کی ذہنیت رکھیں گے وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے. تو یہ ہے قصہ عشرے کا، عاشورے کا. اس کو غرق کیا تھا تو قوم اس وقت جو یہودیوں کی تھی وہ خوشی مناتے تھے، جشن مناتے تھے کہ آج نبی جیت گیا اور فرعون ہار گیا. ہارا بھی کیسے؟ کوئی جنگ نہیں کی موسیٰ علیہ السلام نے، فوج نہیں لائے، کچھ نہیں کیا، بلکہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. اللہ جب مدد کرنے پہ آتا ہے انسان کی تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ڈنڈا ہی دیا تھا ہاتھ میں چھوٹا سا. میں نے اس ڈنڈے کی زیارت کی ہے، ماشاءاللہ آپ نے بھی کی ہوگی، موجود ہے ترکی کے اندر ہے. میں تو سمجھتا عصا پتہ نہیں کتنا بڑا عصا ہوگا جو ہاتھ میں سے پکڑا ہوگا جیسے بعض لوگ پکڑتے ہیں. ایک ڈنڈا ہے، سبحان اللہ. میں یہ ایسا ہے موسیٰ ہے، سبحان اللہ. تعجب کی بات نہیں، وہ معمولی دیکھ لیں آپ ڈنڈی سے. وجہ یہ تھی کہ اس ڈنڈی کی نسبت کس سے ہو گئی تھی؟ اللہ سے ہو گئی. انسان تو سب برابر ہوتا ہے، بعض انسان کیوں عظیم ہو جاتے ہیں؟ ان کی نسبت اللہ سے ہو جاتی ہے. کتنے بیوقوف ہیں ہم لوگ کہ اس نسبت کو ہی قائم نہیں کر دیا، جس سے انسان کی عظمتیں کتنی بڑھ جاتی ہیں. ایک لکڑی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایک شاخ درخت کی ٹوٹی ہوئی، انسان تو بہت بڑی چیز ہے. اب اندازہ لگائے کس قدر ضائع کر رہے ہیں اپنی زندگی کو کہ ہم اللہ سے اپنی نسبت کو مضبوط نہیں کرتے. سوچیں ہم سے تو ڈنڈی جو ہے وہ تنکے ہی افضل ہو گئے، وہی نمبر لے گئے، ہم تو ان سے بھی پیچھے رہ گئے. تو اس ایک ڈنڈی سے کوئی فوج نہیں، کوئی جنگ نہیں، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ تو اس کو پکڑ چلتا رہے. کہاں سمندر اور کہاں وہ ڈنڈی ہے. اللہ نے کہا مار ذرا اس پہ سمندر پر. سبحان اللہ. ڈنڈی کا کھڑکنا تھا تو دو پہاڑ کھڑے ہو گئے موجوں کے. سبحان اللہ. اور بیچ میں موٹر وے بن گئی. دیکھ لیں اللہ کی موٹر وے تھی کہ چل آپ موسیٰ سے کہا یہ سب کچھ ایک دم حیران. میں نے سوال قوم حیران کہ بھائی بڑا طاقتور اس کا رب. تم تو موسیٰ کو اپنا رب سمجھتے تھے جو وہ طاقت میں مارتا تھا. اللہ کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، سمجھتے بھی ہیں، پڑھا بھی ہوگا. تو جب اللہ تعالیٰ ایک امتحان میں انسان کو گزارتا ہے، یاد رکھیں، اور امتحانوں کے بعد انسان کو پاس کیا جاتا ہے. یاد رکھیں میں آپ سب ایک نہ کسی امتحان کے اندر موجود ہیں. ہم لوگ یاد رکھیں کسی نہ کسی امتحان کے اندر ہم موجود ہیں. بچا ہوا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں بچا ہوگا. اب میں نہیں جانتا آپ کا کیا امتحان ہو رہا ہے، میں نہیں جانتا میرا کیا امتحان ہو رہا ہے. ہر آدمی اس وقت امتحان میں موجود ہے. جو اس امتحان کے اندر الحمدللہ کامیاب ہونا چاہتا ہے جو شخص، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا امتحان ہے. یاد رکھنا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا امتحان ہے. میں نے کہا ہے ہر آدمی، کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو بغیر امتحان کے پاس ہو جائے. ہوا ہے کوئی ایسا؟ کوئی ایک کلاس اس میں 30 بچے ہیں، 30 کو امتحان دینا پڑتا ہے. جب 30 کو دینا پڑتا ہے تو 30 کو تیاری کرنی پڑتی ہے. انڈیویجول کرتے ہیں، انفرادی طور پہ تیاری کر رہے ہیں. کسی کے نمبر میتھ میں زیادہ آتے ہیں، کسی کے سائنس میں زیادہ آتے ہیں، کسی کی کیمسٹری میں زیادہ آتے ہیں، کسی کی جیولوجی میں زیادہ آتے ہیں، کسی کی جغرافی میں زیادہ آتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا. ہم سب امتحانوں میں. سبحان اللہ.
بہت سبجیکٹ ہیں ہمارے امتحان کے دوستوں، ہر آدمی امتحان میں ہے اپنے مقام پر، اور اگر اس امتحان کے اوپر انسان جم جاتا ہے کہ میں نے پاس ہونا ہے جو کچھ بھی ہو جائے، تو پھر کیا تکلیفیں بڑھی جائیں گی، امتحان ہے۔ یہاں تک ہو گیا کہ جیسے قرآن نے ایک فکرہ کہا ہے، قوم چیخ اٹھی کہ اللہ کب تمہارا رب مدد بھیجے گا ہماری سے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے انسان کے ساتھ، یا اللہ میرے ساتھ ہی یہ ہو رہا ہے، میں بیمار ہو گیا، میری بیوی دیکھو کیا حال، میرے بچی کا کیا حال ہے، میرے کاروبار کا حال دیکھو کیا ہے، جس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، میرے گھر میں کوئی میرا ہے ہی نہیں، یہ بھی میرا دشمن، بیٹی بھی دشمن، فلاں بھی دشمن، فلاں بھی دشمن۔ چیخ کیوں رہا ہے؟ چیختا کیوں ہے؟ اللہ کو پکار، سبحان اللہ، شور کیوں مچا رہا ہے؟ تمہیں پاس نہیں کرنا امتحان، بتا، تمہیں امتحان پاس نہیں کرنا، پھر شور کیسا؟ شکر کر اللہ امتحان لے رہا ہے، سبحان اللہ، بالکل ٹھیک تھا، دیکھو جی ادھر بھی دشمنی، ادھر بھی دشمنی، یہ بھی فلاں، وہ بھی فلاں، ساری رات نیند نہیں آتی، اتنے سخت پریشان ہوں، میں تو دل کرتا ہے یہ کر لوں، میرا تو دل کرتا ہے فلاں کر لوں، اور بعض تو کہتے ہیں میرا تو دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں۔ واہ واہ تمہارے امتحانوں کی شان، سبحان اللہ۔ اور جب انسان ڈٹ جاتا ہے استقامت کے ساتھ، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مثال ملتی ہے، دیکھیں آپ، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک ڈنڈی اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، سبحان اللہ، اس کا استقامت کا حوصلہ ملتا ہے اس کو بھی، کہ بس اب یہ پاس ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب بس اس کا امتحان ختم ہو چکا الحمدللہ، پھر اللہ کی مدد اترنا شروع ہو جاتی ہے اس شخص پر، ہو سکتا ہی نہیں، قرآن کہتا ہے میں وہی رب ہوں جس نے بدر میں مدد نہیں دی میں نے کی، حنین میں میں نے مدد نہیں کی، کیسی کیسی جگہوں پہ میں نے مدد نہیں کی، پورا قرآن بتاتا ہے، اور پھر ہسٹری بتاتی ہے مدد کی یا نہیں کی، یہ اللہ نے مدد کرتا ہے۔ تو اسی امید پر، اسی آسرے پر انسان ہر تکلیف کو برداشت کر چلا ہے، حق پہ رہنے کے لیے۔ کس پہ رہنے کے لیے؟ حق پہ رہنے کے لیے، نہیں جاؤں گا باطلی کی طرف، قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ دیکھ لیں، یہی دین تھا، یہی دین تھا جو نبی آخر زمان نے اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھ کر پھیلایا، صحابہ کرام نے پیدل چل چل کر میلوں دور صحرا کے اندر اس دین کو پھیلایا۔ بھوک ننگ ان کی قسمت بن چکی تھی، گھروں میں ان کے کبھی کھانے کو تصور بھی نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑا تو کیا سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم کون سا اچھا کپڑا پہنیں گے۔ ان کی عیدیں بھی ایسے گزرتی تھیں، رمضان بھی ایسے گزرتے تھے، تہوار بھی ایسے گزرتے تھے۔ کس انداز سے ان لوگوں نے دین کو پھیلایا، سبحان اللہ۔ اور اسی دین کو آج ہی کی رات، یہی شب، سبحان اللہ، اہل بیت میں سے ایک ایسے انسان نے جو جگر گوشہ بطول، سبحان اللہ، اور نواسے رسول تھا، وہ ان دین کو ایسے پھیلایا، اور حضرت امام حسین نے دین کو ایسے بچایا، ایسے بچایا۔ کربل جو تھا، واقعہ کربلا جو ہے یہ دین کا بچانا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی مثال ہے دی، کہ زمانے کے اندر یہ مثال قائم ہو چکی ہے امام حسین سے۔ مفتی اعظم دیوبند محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جو والد ہیں حضرت تقی رحمۃ اللہ کے، بڑی مشہور کتاب ہے شہدائے کربلا، اس میں ایک اقتباس لکھا انہوں نے بڑا اچھا، بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، لفظوں میں شاید میرے آگے، لیکن مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام حسین کا جو آخری خطبہ تھا، بڑے مستند کتابوں سے ریسرچ کر کے انہوں نے لکھی یہ بات، کیونکہ گڈمٹ تو بہت ہوئے ہیں نا اس واقعے کے اندر، قصے کہانی تو بہت آ گئی ہیں نا۔ تو ایسے انسان الحمدللہ جس نے آپ کو ان کا نام نوامی لیا آپ کے سامنے، بڑے مشکل انسان تھے، بہت ہی محتاط ہر معاملے کے اندر۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ بھائی زمانہ تو بدلتا آئے گا اور کیسی کیسی کہانی جائیں گی، اور کیسے کیسے اس واقعات کو پیش کیا جائے گا، کوئی سیاسی رنگ دے گا، کوئی رنگ دے گا، کوئی رنگ دے گا۔ تو انہوں نے خطبہ
امام حسین کا پیش کیا دوستو. اس کے لفظ تھے چند لفظ کہ امام حسین نے اس رات، غالب آج کی رات تھی، آج 9 تاریخ شروع ہوئی رات سے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو جمع کیا. میں تم بتاتا ہوں کہ بات، رات کا وقت تھا، چاند نکلا ہوا تھا، ریت چمک رہی تھی، سخت تپتی ہوئی ریت تھی. سبحان اللہ، آپ دکھائیں، یہ دین کو بچانا تھا. جس طرح پھیلا اسی طرح بچایا انہوں نے دین کو. کہنے آپ میرا مقصد یہاں آنے کا جو ہے، تمام ساتھیوں کو جمع کیا. تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیوں آیا، مقصد میرا کیا تھا. مجھے نہ کوئی سلطنت چاہیے، نہ کوئی حکومت چاہیے، نہ مجھے کسی چیز کا لالچ ہے. اگر سلطنت کا حساب پوچھتے ہو کہ بھائی سلطنت چاہیے ہوتی تو ہمارے تو اس کی مثال پہلی قائم ہوگی. میرے بڑے بھائی امام حسین نے تو پہلے ہی دے دی تھی سلطنت. ہمیں تو سلطنت کی ضرورت ہی کیوں نہیں، ہم تو اس کی قربانی دینا جانتے ہیں. آنے کا واحد ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ میرے نانا کی سنتیں ختم ہو رہی تھیں. سبحان اللہ، کتنا بڑا قدم لیا اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کی عظمت کو، ان کے تقدس کو نگاہوں سے گرایا جا رہا ہے. اس کی بہت اتنی اونچی چیز ہے، اس کو بالکل نیچا دکھایا جا رہا ہے. لوگوں کے دل سے اس کو اتارا جا رہا ہے. نبی کی سنت شریفہ کو حلال ختم کیا جا رہا ہے، حرام کو اونچا لایا جا رہا ہے، اور اس سے بڑی چیز کہ اس کی تمیز کو ختم کیا جا رہا ہے. اور باقی باتیں سارے ہی وہی تھیں جو آج ہمارے گھروں کے اندر ہیں دوستوں، جو صبح سے شام تک ہم خود دیکھتے ہیں، بڑا مشاہدہ کرتے ہیں، جس کی کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. باقی ساری باتیں وہی تھیں کہ جس میں سے بڑھ گئی ہیں، کم نہیں ہوئی ہوں گی باتیں. آج ہمارے ہاں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں بڑھ گئی ہوں گی اس سے جو امام حسین نے کہی ہوں گی، کم نہیں ہوں گی، بلکہ اور عجیب عجیب انداز سے ان کے رنگ نکال لائے ہوں گے، عجیب شکلیں اختیار کر لیں گے اس نے. تو یہ واقعی یاد ہی دلاتا ہے کہ دوستوں دو چیزیں ہوتی ہیں پھر اس پر، یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود پھر وہ امام حسین پیدا کرتے ہیں جو یزید سے لڑ جاتا ہے. میں نے آپ کو مثال دی، فرعونیت کے لیے کون ہے؟ عصائے موسوی ہے. سبحان اللہ. لیکن وہ تو ختم ہو گئی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء ختم ہو چکے تھے. اس کے بعد آخری ٹچ تھا، اس کی شکل میں آیا بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ بہت غلط چیز ہے زمانے کی، اتنی بڑی غلط چیز ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کٹا دینا کچھ نہیں اس کے مقابلے کے اندر. یہ بتاتا ہے نا کربلا میں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کٹا دینا کچھ نہیں ہے. یہ اتنی بڑی خباثت ہے اگر زمانے کے اندر، دین کے اندر یہ آ گئی چیز کہ سنتوں کی تحقیر ہو رہی ہے، سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سنتوں کو گھر سے نکالا جا رہا ہے. بیوی کچھ کہہ رہی ہے، خاوند کچھ کہہ رہا ہے، بچہ کچھ کہہ رہا ہے، بچی کچھ کہہ رہی ہے، اس کمرے میں کچھ ہو رہا ہے، اس کمرے میں کچھ ہو رہا ہے، یہ اخبار کچھ کہہ رہا ہے، یہ ٹی وی کچھ کہہ رہا ہے، یہ سٹوری کچھ سناتا ہے، یہ مسجد کچھ کہہ رہی ہے، وہ مسجد کچھ کہہ رہی ہے. وہ ایک جگہ حلال ہوتا ہے، وہ ایک جگہ حرام ہوتا ہے. ایک منہ سے اس کو اونچا دکھایا جا رہا ہے، دوسری منہ سے اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے. جب یہ زمانہ آ جاتا ہے تو یا تو کوئی امام حسین آتا ہے، سبحان اللہ، اس کا بچانے کے لیے کتنا چاہیے جگر، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 72 بچوں سے لے کے، عورتوں سے لے کے، خود اپنی زندگی تک سب کچھ ہی قربان کر دیا. وہی امام حسین تھے جس کا ہم نعرہ مارتے ہیں، حکمت، مساحلت، وقت کا تقاضا. بڑا آسان تھا ان کے لیے، اور وہ تو پھر اس مقام کے تھے
وہ تو ایک فقہ بن جاتا ہے. امام حسین سے ثابت ہے یہ چیز, سبحان اللہ. وہ تو ایک دلیل بنتی پورے زمانے کے لیے. لیکن دلیل یہ نہیں بنی, بلکہ دلیل یہ بنی کہ امام حسین سے یہ ثابت ہے. جس وقت سنت ٹوٹے ہیں تو یہ ثابت ہے. سبحان اللہ. کیسے ثابت ہے؟ 1 2 3 4 72 ایک ہی خاندان کے لوگوں کو پیاسا, لٹے ہوئے, مرے ہوئے, خیمے جلے, الحمدللہ. لیکن بتایا کہ یہ بھی قیمت کم ہے اس کی جو میرے نانا کی سنت ہے. سبحان اللہ. اس زمانے تک نہیں, قیامت تک کا زمانے کے لیے یہ بات ہے. اسلام ایک ہی ہے, یاد رکھ, اسلام ایک ہی ہے, قیامت تک ایک ہوگا اسلام. جب اس طرح حال ہو جائیں گے جیسے ادھر ہوا, اب تو میں نے بتایا نا بہت زیادہ ہے, تو 2 ہی چیزیں آتی ہیں. چاہتے ہیں امام حسین آئیں گے, جو کہ اب نہیں, وہ تو ہم نہیں. یا پھر دوسری چیز ہے اللہ کے عذاب آئیں گے. بچا لیں اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو, کوئی نہیں بچا سکتا. جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے, پکڑ سی بات پہ ہوگی. یاد رکھنا, یہ کربلا کا واقعہ, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, ریوائیو کرتا ہے یہ خون ہمیشہ, ہر سال. یہ ایک عجیب چیز ہے. بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں اسلام میں, ایسی بات نہیں ہے, بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ انسان اس پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے عاشورے پر, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واقعہ اس موقع پر رکھا ہے کہ اس کو بلایا ہی نہیں جا سکتا. بلا لیں آپ, عاشورہ تو آئے گا, اور عاشورہ آئے گا, اس سے پہلے عاشورہ کی قیمت لگا دی تھی اللہ پاک نے. سبحان اللہ. اس سے کہیں پہلے ہر نبی کے ساتھ یہ عاشورہ جو اونچا رہا ہے, یہ تو روزہ ہی فرض تھا, روزہ فرض تھا پہلے امتوں پر. آپ یہ دیکھیں, تو یہ تو ایسے موقع پہ اللہ نے سلیکشن دیا, کیونکہ اتنی اہم چیز تھی کہ جتنے بھی واقعات غزوہ اور جنگیں ہوئیں یا جو معاملات ہوئے اپنی جگہ مستند ہیں, بڑے بڑے واقعات ہیں. پھیل رہا تھا دین, لیکن یہ دین بچانا تھا. اور جب دین بچانے کی باری آتی ہے تو دین ایک دفعہ نہیں بچتا, بلکہ جب بھی ایسے حالات ہوں گے تو دین کو بچانا ہوگا. سبحان اللہ. کیسے بچانا ہوگا؟ ایک ہی صورت ہے, کس کو فالو کرنا ہوگا؟ جیسے کہ امام حسین نے کیا. انہوں نے کیا کیا؟ قربانیاں دی. ہمیں تو یہی قربانی دینی پڑے گی کہ ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے گاڑیاں کھانی پڑیں گی, ہنسنا ہی پڑے گا, بھاگنا ہی پڑے گا. لیکن یہ بھی وہی قربانی ہوگی اس زمانے میں اگر ہم دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پہ قائم رہنے کے لیے. یہ سب چیزیں خوشی سے برداشت کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر موجود ہے, عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے. پوری زندگی ٹاپ سے لے کے ڈاؤن تک کسی پہ احسان نہیں ہے. کوئی عورت حیا سے اپنے آپ کو سمیٹ لیتی ہے, وہ سنت کو ادا کرتی ہے, لیکن کان کھول کے سن لیا جائے کہ اس سنتوں کو ادا کرنے کی قیمت وہی ہے جو امام حسین نے دی ہے. اس کو معمولی نہ سمجھنے بڑی اونچی چیز ہے. اس کی مثال دے چکا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ اس کی قیمت یہ ہے جو میں دے رہا ہوں. اگر تم نے زمانے کے اندر برداشت کیا, سبحان اللہ, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, تو تم ایسے عام نہیں اٹھو گے بلکہ تم حسین ہی اٹھو گے. اور حسین ہیں کون؟ یہ تو سنیں آپ, ہیں کون؟ اللہ اکبر, ہیں کون حسین؟ مقام کیا ہے, بشارت کیا ہے؟ دنیا کی بشارت تو ہم جانتے ہیں, جو آخرت کی اقوا کی بھی جو بشارت دی ہے اللہ نہیں سن آپ کو کیا, کہ جنتوں کے سردار ہیں. میں جو کہہ دوں کہ جی آپ اس ملک کے بادشاہ ہیں, کیا بن جاتا ہے وہ آدمی, کتنا اونچا بن, ملک کا بادشاہ نہیں جی, یہ 3 سلطنت کا بادشاہ, 3 کا بادشاہ نہیں, یہ آدھی دنیا کے بادشاہ, آدھی دنیا کے بادشاہ. تو ادھر اعلان کیا, جنتوں کے. اب کتنی جنت ہیں, کیا ہے, سب کے ہیڈ وہ ہوں گے. کون؟ امام حسین. تو جب آپ حسینی بن کے اٹھیں گے تو مجھے بتائیں کون سی جنت میں آپ کو امام حسین لے کے جائیں. کس کی قیمت ہے یہ دوستو؟ وہی قیمت جس جو نظریہ آپ کا تھا
کہ نہ میں سلطنت چاہتا ہوں، میں تو ایک ہی چیز سے آیا ہوں، مصلحت مجھے آتی ہے. امام حسین رات کی تنہائیوں کی تو مصلحت مجھے آتی ہے، حکمت مجھے آتی ہے. مسئلہ سمجھتے ہیں نا، نہیں یار ایسے کر لینا چاہیے، آج زمانے کا تقاضا ہے، نہیں یار اس کو ایسے ڈاؤن کر دیں، زمانے کا تقاضا ہے، نہیں یار یہاں ایسے کر لینا چاہیے، زمانے کا تقاضا ہے. دن رات تقاضے ہو رہے ہیں، نئی نئی خبریں آ رہی ہیں، ایسی جگہوں پہ دین ٹوٹنا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. آدمی جسم کام جاتے کہ اس زمین میں یہ کام شروع ہو گیا. سمجھ لیں گے میری آپ بات، اگر اس دنیا سے واقف ہیں، روزمرہ کی خبروں کو جاننے والے ہیں آپ. جب یہ خبر آتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر بھی اللہ ہو کہ یہی ایک زمین تھی ایسی کہ جہاں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہاں بھی یہ کام ہو گیا. یا اللہ تیرے عذابوں سے ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ پھر ہم تو ایک برما کو دیکھ رہے ہیں، یہ تو اللہ کے ٹریل چلتے ہیں، ٹریل. یہاں اپنے آپ کو سوچو، معمولی قربانی نہیں دی ہے میرے بھائیو. ایک کسی کا مر جاتا ہے نا، کسی جوان بچے کی ایک موت ہو جائے نا گھر میں، مجھے بتائیں حال کیا ہوتا ہے اس کا. پوری دنیا ٹوٹ پڑتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے، تسلی کے لیے. مہینے لگ جاتے ہیں اس کے سینے سے غم نہیں نکلتا. عزیز بھی، دوست بھی، تہوار بھی. ایک ہی جنازے اٹھے تھے نا، 3 یہاں ایک گھر جلا تھا نا، 3 جنازے تھے، ہے نا. کیا کوہرام مچ گیا تھا پوری دنیا میں، کیا مسجد کے اندر حالت تھی، اور کتنا ازدحام تھا. میں تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا. اور جس کے گھر سے 72 جنازے اٹھے ہوں، ہاں کیا شام ہوگی اور کیا رات ہوگی دوست، تصور کرو. ایک شہید جا کے اس کو رکھا، دوسرا شہید اس لاش کو اٹھا کے پھر جا کے رکھا، تیسرا شہید لاش کو اٹھایا پھر رکھا. 72 شہادتیں، بچے سے لے کے جان سے لے کے جان سے لے کے جان سے لے کر کس عمر کے بچوں کو قربان کیا. لیکن کیوں؟ من آیا سنتی انتا فساد امتی. سبحان اللہ. یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. یہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ کوئی کسی کا اجارہ داری نہیں ہے. عاشورہ سبحان اللہ، کوئی اس کا ایک آدمی ایک فرقہ حقدار نہیں ہے. یہ تو پوری امت کو آواز مارتا ہے. عاشورہ یہ روزوں تک نہیں ہے، اس کا تصور عبادت نہیں ہے. معافی سے کہہ رہا ہوں، میں معافی سے بات کرتا ہوں. یہ بھوک ننگ کرانے نہیں آپ کو آیا. بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ بھائی صبح نہیں ہوتے نماز میں اور روزہ رکھا ہوتا ہے، شام کو روزہ کھول رہے ہوتے ہیں. یہ دین کا بچانا ہے، یہ دین کو اس طرح لٹانے کا معاملہ ہے. کیا بنا لیا دین کو؟ مجھے بتائیں. روزہ رکھ کے سارا دن حرام کاری کے، نہ نگاہ بچے، نہ پیٹ بچے، نہ زبان بچے. منہ میں حرام، پیٹ میں حرام، نگاہوں میں حرام، باتوں میں حرام، جھوٹ حرام، کاروبار حرام. روزہ رکھا ہے جی عاشورے کا. مت لعنت ہے ہماری شکلوں پہ ایسے. اور دین تو یہاں بچا ہے. اللہ اکبر. اور تم اس دین کا اور مذاق اڑا رہے، استہزاء کر رہے ہو اللہ کے ساتھ کہ جناب ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے. آپ سمجھے نہیں کربلا کیا تھی. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے. دیکھیں سٹوریاں کیسی ہیں برما کی، کیا کیا حالات ہیں. مجھے بتائیں، کیا ان کا رب وہ نہیں؟ کیا ان کا رب کوئی اور ہے؟ کیا یہ وہ رب نہیں جو کہتا ہے کروڑوں ماؤں کے رکھ تو میرے مقابلے میں تو وہ میرے مجھ سے زیادہ محبت نہیں کر سکتی؟ کیا امت محمدی وہ نہیں؟ کیا ان کے گھروں میں، کیا ان کے ہاں مسجدیں نہیں؟ کیا وہ اسلام کا نام نہیں جانتے؟ تو کہاں گئی اللہ کی رحمت اور مرسی؟ نہیں. امام حسین سے پوچھو. سبحان اللہ. امام حسین سے پوچھو اس کا جواب. امام حسین سے پوچھو. اپنا دین مت بناؤ دوستو. میں کہتا ہوں اپنا دین مت بناؤ، اپنا دین مت بناؤ. میں نے بتایا یا تو پھر کیا ہوگا؟ حسین آئے گا جو اب نہیں آئے گا. وہ تو مثال دے گیا اپنی. ہمیں بچانا سکھا گیا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. ہر آدمی نے حسین بن کے اٹھنا ہے. سبحان اللہ. ہر آدمی نے حسین بن کے اٹھنا ہے اور باطل سے لڑ جانا ہے. ہر آدمی اپنے گھر کا سربراہ ہے، ہر آدمی اپنے بیوی کا سربراہ ہے.
وہ کیسے دیکھتا ہے کہ وہ بے پردہ باہر نکلتی ہے، وہ کیسے دیکھتا ہے کہ بے حیاؤں کے ساتھ پھرتی ہے، وہ کیسے دیکھتا ہے غیر محرموں سے گپیں چلتی ہیں. میرے بھائیو یہ کون سا دین ہے؟ سوچو. دیکھیے یہ ہے کربلا. ہر انسان کو بننا ہے. امام حسین بتا کہ یہ مشن تم نے بھی لینا ہے. میں نے تو 72 اٹھائی ہیں لاشیں، امام حسین کہتے ہیں، اور میں مصلحت کر سکتا تھا. میں نے ایک نمائندہ بھیجنا تھا، صرف ایک نمائندہ. رات کے وقت یزید کی طرف ایک نمائندہ جانا تھا، چند گھنٹے میں پہنچ جانا تھا. حسین یاد کرتے ہیں تمہیں میں تمہارے ساتھ ملتا ہوں. وہی حسین تھا، اس کے سر پہ تاج پہنا دیا جاتا. یزید کے ماننے والے آتے، دھوم دھڑکے ہوتے، استقبال لگتے، میں اس کے لیے تخت لگائے جاتے. ہوتا یا نہ ہوتا؟ نہیں. انہوں نے کیا، اس تپتی ہی ریت پہ ہمارا خون گواہی دے گا روز قیامت میں کہ انہوں نے میرے نانا کی سنت کو بچایا تھا. نانا کی سنت کو بچایا تھا. ہے کوئی سنت کو بچانے والا؟ بڑا مشکل ہے جی، بڑا. اور چھوٹی کا تصور بھی نہیں، چھوٹی ہونے کا تصور بھی نہیں ہے. نبی پاک نے طریقے کا تصور بھی نہیں ہے. یاد رکھیں یہ تو نشانی عشق کی ہے، عارفین کی ہے، محبت کی ہے. اللہ کا عشق، محبت، عارف پہچانے اسی چیز سے جاتا ہے کہ نبی پاک میں کون سی سنت سے وہ پیار کر رہا ہے اور عمل کر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سنت کو تقسیم کیا گیا ہے. سنت زوائد بھی ہے، سنت خدا بھی ہے، اور وہ سنتیں بھی ہیں جو خاص نبی پاک کے لیے مخصوص ہیں. تین حصوں میں تقسیم کیا ہے علماء کرام نے سنت کو. یاد رکھیں سنت خدا پہ ہر مکلف ہے آدمی، ہر مکلف ہے. کیا ہے سنت خدا؟ شرعی معمولات پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے ہیں، جس کو ہم نے مختلف تقسیم کیا آگے، فرض، واجب، موقدہ، مستحب. علماء کرام بیٹھے ہیں مجھے گائیڈ کریں گے. اس سے ہر آدمی مکلف ہے. اس کو تم ہر آدمی مکلف ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت. اور ایک سنت جو آپ کی عادت مبارک پڑتی ہے، وہ مخصوص آپ کے لیے صوم اور صیام کے اندر ہے. وہ سنت بھیا صرف میں کروں گا، آپ نہیں کریں گے. یہ روزہ میں رکھوں گا، یہ روزہ آپ نہیں رکھیں گے. یہ خاص کس کے لیے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیا سنت زوائد، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور فعل، آپ کی زندگی مبارک جو قرآن ہے، جو قرآن ہے، تفسیر قرآن ہے. اسی کو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ قرآن دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو دیکھ لو. یہ لفظوں میں ہے، وہ جسم میں چلتا پھرتا قرآن ہے. چلتا پھرتا قرآن. تو اس کی کیا قیمت ہے؟ سبحان اللہ، اس کی قیمت بڑی اونچی ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ کیا ہے؟ قل انتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس کی قیمت وہ ہے اللہ اکبر کہ جس کو سوچ بھی نہیں سکتا. محبوب رب العالمین ہو جاتا ہے وہ شخص، زندہ جاوداں ہو جاتا ہے وہ شخص. یہ کس چیز پہ ہے؟ تمام چیزوں پہ آتی ہے. انسان کی عبادات ہو، معاشرت ہو، تجارت ہو، کھانا ہو، پینا ہو، گھر ہو، بال ہو، اٹھنا ہو، سونا ہو، بیوی ہو، بچے ہو، ہر چیز میں پوری. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ہے. تو میرے بھائیو، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ ایک ایسا پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے. دو ہی چیزیں ہیں، یا تو حسینی مشن کو لے کے چلیں الحمدللہ استقامت کے ساتھ، پوری زندگی کو اسی سانچے میں ڈال لیں جو پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، سرخرو ہو جائیں گے. فرض تو کرنا سب کا ہے. فرض نہیں کریں گے تو جوتے پڑیں گے. فرض تو فرض اپنی جگہ ہے، واجب اپنی جگہ ہے، اس پہ سب کریں گے. یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل چیز جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ طریقے، وہ معمولات جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میں نے اس کو بھیجا ہی اس لیے ہے. تم نہیں سیکھ سکتے کہ جھوٹ کہاں ہے، تم نہیں سوچ سکتے کہ سچ کہاں ہے، تمہیں نہیں پتا چل سکتا. یہی تو سکھانے آیا ہے کہ جس کو اس نے جھوٹ کہہ دیا وہ جھوٹ ہوگا،
جس کو اس نے سچ کہہ دیا وہ سچ ہوگا. یہی سنت زوائد ہے, یہی تمہاری زندگی ہے, یہی تمہارا بخشش کا مقام ہے, یہی تو درجات جنت ہے, اور یہی تو محبوب رب العالمین ہے. محبوب اسی کا نام ہے. اس میں جو آدمی ڈھیلا ہو گیا, سست ہو گیا, کمزور ہو گیا, مسئلہ تنگیس ہو گیا, تو وہ تو امام حسین بھی کر سکتے تھے. میں نے صاحب کو بتایا, انہوں نے کہا نہیں ساتھیوں, رات کا وقت ہے, یہ آخری خطبہ ہے امام حسین کا. اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں دیکھو یہ میرا مشن ہے, میں تمہیں صاف کہہ رہا ہوں کہ ہم جیت بھی جاتے ہیں تو پھر بھی تخت نہیں چاہیے مجھے. سبحان اللہ. میں واپس چلا جاؤں کہ میں زندہ کر دیا, بتا دیا کہ یہ غلط تھا, یہ تحریک غلط تھی. جیتنے کے بعد بھی یہ نہ سوچوں کہ تخت اور تاج ہم کو ملیں گے, ہمیں کوئی چیز چاہیے. میں اپنا مشن پورا ہو چکا ہوگا. اگر ہم جیت بھی نہ سکے تو اس سے بھی بڑی فتح ہوگی. سبحان اللہ. اس سے بھی بڑی فتح ہوگی, کیونکہ آنے والی قیامت تک کی امت کے اندر یہ پیغام پہنچ چکا ہوگا کہ یاد رکھنا یہ وقت آتا رہے گا, اس سے بھی گندا وقت آئے گا, اس سے بھی بہت بڑا وقت آئے گا, اس سے بھی بڑے 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 یزید پیدا ہوں گے, ہر جگہ پیدا ہوں گے. سبحان اللہ. تو تم میری طرح حسینی بن جانا. سبحان اللہ. کیا شان تھی ان شہادتوں کی, بھی عجیب شان تھی, سوچ نہیں سکتا. وہ واقعہ اگر آدمی دہرانا شروع کر دے جو کتابوں میں آیا ہے تو یقین کریں کہ وہ تو ہمت ہی نہیں پڑتی انسان پہ, ہمت نہیں پڑتی انسان کی. کسی ایک شہید کا واقعہ بھی, علی اصغر کی شہادت کا واقعہ بھی انسان کو سنا دے, نہیں پڑتی ہمت, تصور بھی نہیں آتا. میں نے آپ کو بتایا ایک گھر کے اندر کوئی جل جائے, کوئی لاش آ جائے تو آدمی بیکار ہو جاتا ہے زندگی بھر کے لیے. سبحان. جو بچے اس میں وہ امام زین العابدین کبھی زندگی میں ہنسے نہیں, کبھی نہیں ہنسے زندگی کے اندر. کیسے ہنس سکتے تھے؟ تو میرے بھائیو, ہم تو اس دور کے بڑے ایکسٹریم پہ گزر رہے ہیں. مادیت کا دور ہے, دین ہماری پاکٹ میں ہے, ہر وقت مصلحت چلتی ہے. نہیں ایسا ہو تو کیا فرق پڑتا ہے, اس طرح ہوگا تو کیا فرق پڑتا ہے. قبر دور نہیں ہے. دو ہی چیزیں ہیں, میں نے آپ کو بتایا. یا تو امام حسین آتے ہیں ایسے موقع پر, وہ نہیں آئیں گے. تو دوسری چیز کیا ہے, پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں. صفائے ہستی سے ملا دیتا ہے ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ. قرآن سبق دیتا ہے ہمیں کہ جس وقت استضاء ہونے لگے میرے دین کے ساتھ, اور دین وہ بتا دیا امام حسین نے کہ دین ہے کیا, بتا دیا. اب وہ دین ایک ہی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, حب رسول, نقل رسول, یہ سب دین کا پرائم دین ہے انسان کے لیے. اس پہ قائم, ہر مومن کو قائم ہونا چاہیے, عورت اور مرد کو اس پر. تو فرمایا اس پر اگر پھر یہ ہے کہ ڈھیل چلتی ہے میری, بہت عرصے کے بعد میں پکڑ, تو جب میں پکڑ لیتا ہوں تو اتنا شدید العقاب ہوں میں. آپ ایک نظارے دیکھ ہی رہے ہیں دنیا کے اندر چلتے پھرتے. کہیں آپ کو اتنی لاشیں نظر آتی ہیں جتنی آج مسلمانوں کی ہیں؟ مجھے بتائیں. کہیں زلزلوں سے, کہیں دنیا سے, کہیں دشمنوں سے. میں آپ سوچ سکتے, کوئی نہیں سوچ سکتا کہ آدمی آخر کتنا بھی بڑا دشمن ہو, اس کے اندر اتنی دشمنی پیدا ہو جائے کہ جو بھی دیکھا ہم نے برما میں, کہ اس طرح کاٹ کے دو دو ٹکڑے کر کے جانوروں میں پھینک دیں, کتوں کو خوش ہو رہے ہیں, اس پہ شرابیں پی رہے ہیں. یہ تو بس ایک ہی چیز نظر آتی ہے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جس وقت میں انتقام لینا چاہتا ہوں تو پھر کیا ہے, انتقام لینے کے لیے میں تم ہی سے تمہارے انتقام کو پیدا کر دیتا ہوں. اللہ کے ہاتھ میں انسان کی ذہنیت اور دل, ان کے دلوں سے رحم کو نکال لیا اللہ نے. جس نے جو رحم ڈالتا ہے انسان کو ختم کر دیا, جانور پوری اس کے اندر ڈال دی اور شکل انسانوں والی رکھی, وہ تو سب کچھ کر جائے گا. پھر اللہ کیوں کراتا ہے؟ یہ ایک سزا کا, اللہ کے عذاب کا ایک انداز ہے. ہر دفعہ زلزلے نہیں آئیں گے, ہر دفعہ تو آسمانوں سے ہوئی ہوائیں نہیں چھوٹیں گی. اللہ کے تو اپنے انداز ہیں کہ کس طرح کسی کو پکڑ لے. یقیناً آج ہم چندے جمع کر رہے ہیں, بڑے شوق سے کر رہے ہیں, بہت شوق سے کر رہے ہیں, لیکن اپنے بارے میں ہم سوچتے چلے جائیں تھوڑا سا کہ ہمارے لیے چندے کب جمع ہو سکتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. کیوں
اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد. دیکھ رہے یزیدی تحریک پر تو نہیں ہم چل رہے کہیں, یا حسینی تحریک پر ہے. حسینی تحریک کا نام ہے اتباع سنت, آئے سنت, اور یزیدی تحریک کا نام ہے سنتوں کو ختم کرنا اور تحقیر کرنا. اپنے اپنے جسموں پہ ڈھانپ لیں, اپنے اپنے جسموں کو دیکھ لیں, اپنے اپنے گھروں میں دیکھ لیں. جس چیز کو سرکار نے حرام کہا وہ کتنے عروج کے ساتھ ہمارے گھروں میں چلتی ہے. جس چیز پہ اتنی بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں, بڑی بڑی سزائیں آئی ہیں, اللہ کے نبی صحابہ کرام کو بٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس حالت کے اندر یہ سزائیں دیکھی ہیں لوگوں کے لیے. سود خوروں کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح خون کی نہروں کے اندر غوطے کھا رہے ہیں. بے نمازیوں کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ حشر کیا کیا جا رہا ہے. حرام کرنے والی عورتوں کے ساتھ دیکھا, بے حیا عورتوں کے ساتھ دیکھا ہے, بے پردہ عورتوں کو میں نے حشر دیکھا ہے. قیامت میں کیا کیا جا رہا ہے. اگر نبی پاک صرف زبان ہی سے کہہ دیتا کیا یہ کم تھا, لیکن نہیں, بٹھا کے صحابیوں کو فرمایا میں دیکھ کر آیا ہوں, آسمانوں پہ جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمارے ہم تو نہیں سمجھتے کیا بات ہے. اللہ پاک عاشورے کے صدقے سے اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور میرے بھائی, ان راتوں کو, ان دنوں کو صرف رسم نہ بنائیں کہ صبح کی نماز پڑھنی نہیں, صبح کی نماز کی ٹائم کو کھینچ دو, بس سونے یا کھانے کا معاملہ ہو, کچھ بھی نہ کریں. فتویٰ نہیں دے رہا, فتویٰ نہیں دے رہا, میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ کریں. بیٹھ کے ایک دفعہ اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم حسینی بننا چاہتے ہیں. پورا روزوں کا ثواب بھی مل جائے گا آپ کو, اور الحمدللہ پورا عاشورہ بھی مل جائے گا. اللہ کو ہماری روزوں کی کیا ضرورت ہے, بھوک کو مارنا چاہے, پیاس کی کیا ضرورت ہے. اللہ چاہتا ہے کہ جب میری پکار ہو, سبحان اللہ. آپ نے دیکھا کبھی ٹیلی فون پہ, ابھی آپ بیٹھے ہیں نا, تو سب سے پہلے آپ نکلیں گے تو کیا دیکھیں گے, خاص طور پہ کاروباری آدمی جن کے کاروبار پھیلے ہوئے ہیں, بتاؤں آپ کیا دیکھیں گے. ابھی گاڑی میں جا بھی نہیں رہے ہوں تو ٹیلی فون نکال کے دیکھیں کوئی مس کال تو نہیں آئی میری. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آنا چاہیے مس کال تو نہیں آئی, حالانکہ کتنی بڑی مجلس سے جا رہے آدمی, لیکن کال کس طرف دھیان ہے, مس کال کہ فوراً اس کا جواب دوں. سبحان اللہ. میرے دوستو, میرے بھائیو, ایک مس کال کا کتنا بڑا اہتمام کرتے ہیں ہم دنیا کی. اور جب اللہ کی کال آتی ہے آسمانوں سے, ہائے ہائے, اللہ پکار رہا ہوتا ہے, خیرم من النوم, خیرم من النوم. آؤ بھائیو آؤ, اللہ کہہ رہے آ جاؤ, آ جاؤ, نماز کی طرف آ جاؤ. عشاء میں 10 صفیں اور فجر پہ 1 صف, تو 9 صف کہاں گئی؟ 9 صف تو بسترے پہ ہے اس وقت. 9 صفیں بسترے پہ, 1 صف آ گئی. اللہ کی مس کال بھول گئے. اللہ نے جو کال دی وہ نہیں نظر آئی کہ ہمارے مس کال, اس کو بھی دیکھیں کہ بھائی اللہ نے تو کال ہمیں دی ہے, اس کو تو سوچیں کبھی. اس دن کے ساتھ روزہ رکھیں گے, عاشورہ منائیں گے. ماہ کیا طریقہ عاشورہ منانے کا, حلوے پانڈے کھائیں گے, صبح 5, 6, 7 گھنٹے روزہ کر, رات کو روٹی ٹکا کے بس جی بخشے بخشائے ہو, ہم نے عاشورہ رکھ لیا جی, ہم نے روزہ رکھ لیا. نہیں, اسلام زندہ ہوتا ہے. اللہ پاک نے اس عاشورے کے روزے کے ساتھ ایک واقعہ ایسا رکھ دیا ہے کہ تمہیں یہ نہیں یہ چاہیے ہوگا. جائیں اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں, اپنے جسموں پہ دیکھیں, اپنی زندگیوں میں دیکھیں, حرام ٹٹولے غلط باتیں دیکھیں, سنت کے خلاف دیکھیں. اور یہ نہیں کہ ایک ہی ہے, ایک کا معاملہ نہیں چلتا ہے. ایک کا معاملہ جو ہے بہت ہی خطرناک ہے ہی نہیں. یہ معاملہ ہونا چاہیے, آنے ہی نہیں دیں گے. کیوں کہ ہم نے استقامت وہی اختیار کرنی ہے جو امام حسین کی تھی. 72 جائیں تو جائیں, لیکن کبھی نبی کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے. کرتے ہیں وعدہ, تب ہے عاشورہ. جو داڑھی نہیں رکھتے آج داڑھی رکھ لیں, جو اماموں سے شرماتے ہیں سر پہ امامیں رکھ لیں. آپ تو اردو سمجھتے نہیں ہو, میں آپ کو ابھی سناتا اشار. بھائی یہ تو بڑی قیمتی چیزیں ہیں, ان کی قیمت دیکھنا ہو, ان کی قیمت دیکھنا ہو تو خدا کی قسم قیامت میں دیکھنا کہ آؤ سنت والو, آیا سنت کرنے والو, ایسی ایسی جگہوں پہ تم نے امام بیان کے پھرے, ایسی ایسی جگہوں پہ تم نے حرام کو چھوڑا, ایسی ایسی لذتوں سے اپنی آنکھوں کو تم نے روکا.
تم تو بڑے اونچے امتحان پاس کرنے والے ہو، تم تو بہت اونچے امتحان پاس کرنے والے ہو. تم کوئی ایسے ملک میں تھوڑی تھے کہ جہاں آسانی سے آدمی کر لے، جہاں کوئی نظر ہی نہ آئے، آنکھوں کو بتانے کچھ نہ ہو. کتنے بڑے امتحان سے اللہ پاک گزار رہے ہیں ہمیں. صرف اسی پہ نہ رہو کہ بھائی 4-5 جو عبادتیں ہم نے رٹ لی ہیں نا، اور 4-5 راتیں اور دن رٹ لی ہیں ہم نے، بس اسی پہ ہمارا اختلاف ہوتا ہے، اسی پہ ہماری مسجدیں بڑھتی ہیں، اسی میں ہمارے ٹائم ٹیبل چینج ہوتے ہیں، اسی میں ہمارا سب کچھ ہوتا ہے، اسی پہ مبارکیں چلتی ہیں. ہم نے ایک مخصوص 6-7 راتیں 5-6 دن جو مہینے دن ہیں وہ ہم ٹوٹل بس یہ ہے ہمارے جناب. اسلام اسی کا نام ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کیا تو نمازیں زیادہ پڑھتا ہے امام حسین سے؟ کیا تجھے قرآن پڑھنا زیادہ آتا ہے امام حسین سے؟ کیا سجدے کرنے زیادہ آتے ہیں امام حسین سے؟ کیا ان سے زیادہ روزے رکھنے آتے ہیں؟ ان کی کیا ضرورت تھی سنت کو زندہ کرتے پھرتے؟ سبحان اللہ. پتہ ہے مجھے، پتا تھا کہ جتنی نمازیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، قرآن ہے، نمازیں ہیں، سجدے ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو کچھ بھی ہے آخرت میں ایک ترازو پہ تولا جائے گا کہ یہ نبی پاک کی اتباع سنت پہ ہے یا نہیں. ترازو ایک ہوگا. خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں کربلا کے شہداء کو، عصمت پیش کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی جانوں کو لٹا کر، وہ تو زندہ ہیں الحمدللہ، وہ تو جنتوں میں ہیں. ایک ہلکی سی تکلیف تھی ان کے لیے جو دکھا گیا ہمیں، 1 سیکنڈ کا معاملہ تھا الحمدللہ ان کے ساتھ جو ہوا، بتا گئے، وہ تو پہنچ گئے، اپنے مقاموں پر ہیں الحمدللہ، درجات میں ہیں. میرے بھائیو ہمت چاہیے. عام حضب يدخلون الجنہ، اللہ کہتا ہے کہ تم سمجھتے ہو جنت میں جانا آسان ہے؟ کہ جنت معمولی چیز ہے، اس کے لیے تمہیں کچھ نہیں دینا پڑے گا، اس لیے کچھ نہیں دینا پڑے گا جنت کو لینے کے لیے. اللہ کہتا ہے آسان اتنی نہیں ہے جتنی تم سمجھتے ہو. میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دین سمجھنے کی توفیق دے. اس کو رسم نہ بنائیں، رسومات نہ بنائیں، اس کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ اللہ چاہتا ہے کیا اس چیز سے ہمیں دینا. ہر چیز کے پیچھے ایک بہت بڑی ہسٹری ہوتی ہے، مفہوم ہوتا ہے، وہ جو نکلتا آخر میں یہی ہے کہ بھئی ہمیں یہ کرنا چاہیے. تو آج کے الحمدللہ اس راتوں سے جو ہیں عاشورے کی راتیں ہیں الحمدللہ بڑی عظیم راتیں ہیں. ساری عبادات کرنے کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، نوافل روزے سب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن جو مفہوم ہے اس رات کا اس کو سر فہرست رکھیں، اس کو سر فہرست رکھیں. سب سے مجھے یہ رکھیں گے سب سے پہلا جو کام ہم نے اس میں کرنا ہے وہ کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر لینا ہے اپنے آپ، اپنے جسم کو، تجارت کو، گھر کو، بار کو، ہر چیز کو تابع کر لینا ہے ہم نے. کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے بعد پھر عاشورہ ہم دیکھ سکیں نہ دیکھ سکیں. جس سے بھائی تھے نا زندہ پچھلی دفعہ بیٹھ پھرتے تھے نا مسجد میں، ٹائم ٹیبل چینج کرتے عاشورہ پہ نا، اور خوش کہتے تھے اس کان میں ٹائم چینج کر دے، وہی کہتے تھے نا. آج کہاں گیا؟ کیونکہ یہ عاشورہ اس کی قسمت میں نہیں تھا. پچھلے عاشورہ پر سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو تو ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا، سر چند مہینے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ بتاؤ. اب اس کو پتہ لگ جاتا ہے اگلا عاشورہ آ ہی نہیں رہا میرا، پتہ ہے. تو ہم یہ نہیں ہو سکتے، ہم بھی اسی کے ہیں نا، اسی ساتھ. کیا تکلیف ہم آپ مجھے نہ دیکھ سکیں، میں آپ کو نہ دیکھ سکوں. وقت قیمتی ہے اور ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں انشاءاللہ. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ڈنڈا دیا تھا نا وہ بہت چھوٹا سا ڈنڈا تھا. اللہ نے بتایا تھا کہ میری مدد بڑی ہے، اسباب بڑے نہیں ہوتے. سبحان اللہ. میں پیچھے میں ہوتا ہوں، سبب نہیں. علاج کے لیے آپ اتنی سی گولی کھاتے ہیں، کوئی کیپسول کھا لیں تو گولی میں کمال نہیں ہے، اس میں اثر ڈالنے والی وہ ذات ہے جو رب العالمین ہے. بھائی ہمت کرو، مدد تو اس کی آنے والی ہے. اپنے چہروں کو، جسموں کو، شکلوں کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مطابق آج کی اس عاشورے میں ہم قسم کھا بیٹھیں سچی توبہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بدل دے، گھروں میں بدل دے. دوسروں کی فکر کم کریں، اب یہ وہ نہیں کر رہی کچھ نہ کریں، پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، پھر دوسروں کا غم کھائیں. سب سے پہلے دین کا غم، سب سے پہلے دین کا غم، سب سے پہلے دین کا غم. یاد رکھیں
پھر باقی باتیں یہ نہیں ہو رہا مارکیٹ میں، فلاں نہیں ہو رہا، اس کی شادی، اس کا بچہ، اس کا یہ فلاں، یہ سب سے بات چیزیں ہیں، کیونکہ یہ سب اس کے اختیار میں ہے. بس دین سب سے پہلے ہو، مکمل دین، مکمل دین جس میں انسان کے چڑھ جائے، میری بھی اور آپ کی. کرتے ہیں وعدہ بھائی سارے؟ اللہ پاک یہ عاشورہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ باتیں میں نے کی اللہ تعالی کو قبول فرمائے، اور ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ.